السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پیراچا۔ امریکہ نے اب باضابطہ طور پر کہہ دیا کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کم کرانے کے لیے وہ کردار ادا کرے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ اب ہمیں باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ سعودی لیڈ کوalition فورس میں جنرل راحیل شریف کی تعیناتی ایک ریاستی فیصلہ ہے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور افغانستان میں امن و استحکام کے حوالے سے یا تو الائنمنٹس بدل رہی ہیں یا کریکٹرز بدل رہے ہیں۔ اب اسی مہینے کے وسط میں روس میں ماسکو میں ایک ایکسپینڈڈ کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان اس میں شرکت کرے گا۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں، اور آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی صاحب۔ بہت شکریہ فاطمی صاحب، ونس اگین ہم آپ کو مہینے ڈیڑھ میں تکلیف دیتے ہیں کہ کم از کم ایک پرسپیکٹو کلیئر ہوتا رہے ان امور کے حوالے سے جو ہمیں اندرونی حالات کے ساتھ ساتھ اسی طرح افیکٹ کرتے ہیں۔ نکی ہیلی نے کہا کہ ہم کچھ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک سخت قسم کی وارننگ دے رہی ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراچا صاحب السلام علیکم۔ امریکہ کے ساتھ جس قسم کے تعلقات ہیں ہمارے اور ہندوستان کے، اور امریکہ کا جو اس خطے میں رول رہا ہے، اور امریکہ ایک دنیا کا میجر پاور ہے، P5 کا ممبر ہے، تو ہماری شروع سے موقف یہ رہی ہے کہ امریکہ کی یہ مورل ذمہ داری ہے کہ اس خطے میں پیس اور اسٹیبلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے اور کرنا ضروری ہے۔ اور یہ درست ہے آپ کی بات، ہماری ایکسپیکٹیشن بھی ہیں، بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا حالات پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیا کشیدگی پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیا تناؤ پاکستان اور بھارت کے درمیان اتنا ہے کہ امریکہ کہے کہ ہم کچھ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا، تھوڑا سا آپ پیشنس دکھائیے۔ تو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو آپ کو ٹینشن نظر آ رہا ہے، جس قسم کے لائن آف کنٹرول پر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جس قسم کی انڈین انوالومنٹ آفیشیل اسٹیٹ ایجنسیز کی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں رہی ہے، جس کی ہم نے کانکریٹ ایویڈنس شیئر کی ہے P5 کے ساتھ، کلبھوشن یادیو کا اعترافی بیان۔ اچھا، اور جس قسم کی ایک نیگیٹو پالیسی اسٹیٹ کے طرف سے وہاں ڈکلیئر ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، پاکستان سے بات چیت نہیں کریں گے، کسی قسم کے ہم تعلقات نہیں چاہتے ہیں، تو آبویسلی ایک اس خطے میں پیس کو اور اسٹیبلٹی کو کم از کم اگر فرینڈلی کنٹریز اس کو وتھ کنسرن دیکھ رہے ہیں تو صحیح دیکھ رہے ہیں، صحیح دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اتنا تناؤ میں اتنی شدت ہے وہ کہیں کہ ہم کچھ آپ اس کو اس نقطہ نظر سے نہ دیکھیں نا، آپ اس کو کوانٹیفائی نہ کریں، آپ اس کو کسی ایک سالڈ پیرامیٹرز میں اتارنے کی نہ کوشش کریں، آپ اس کو انٹیلیکچوئل پلین پر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ فورن پاورز جو ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں اس خطے کے پیس ہے، اس میں آبویسلی ان کو لیے کنسرن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ڈیولپمنٹس کو نوٹس لیں، کیونکہ دو بڑے ممالک ہیں، دو آرمڈ کنٹریز ہیں، نیوکلیئر ویپنز بھی پوزیس کرتے ہیں، تو ان میں اس قسم کی ٹینشن اور ہاسٹیلیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ انسٹنٹ جواب آیا کہ ہمیں ثالثی نہیں چاہیے، ہمیں ٹیرر فری انوائرمنٹ چاہیے تاکہ ہم پھر باہمی طور پر بات چیت کر سکیں۔ امریکہ نے تو کہہ دیا، پاورز نے کنسرن شو کر دیا، بھارت نے آؤٹ رائٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا، تو پریکٹیکلی پھر کیا ڈیفرنس ہوا؟ دیکھیے، ڈپلومیسی میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ پیراچا صاحب آپ خود بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، اور الحمدللہ سارے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پر پچھلے 20-25 سال سے کمنٹ کر رہے ہیں، آئی نو دس۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کنٹریز جو ہیں اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس میں بڑی اسمال اسٹیپس لیتی ہیں ایک لارجر گول کے طرف سے۔ جس طرح سے ہندوستان کی کوشش ہے کہ اپنی ریٹرک اور اپنی پروپیگنڈا سے پاکستان کو آئسولیٹ کرے،
پاکستان کی نیریٹو کو خراب کرے. اسی طرح سے ہماری کوشش ہے کہ ہم دنیا کو کہیں کہ ہماری نیریٹو اب بدل گئی ہے. ہم نہ صرف کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہے, ہم نے اپنی ایکشنز اور اچیومنٹ سے ہم نے پروف کر دیا ہے کہ ہم کتنے سے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کنٹری جو ہے کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس خطے کے پیس اور ڈیولپمنٹ میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹلی بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار ہیں, مگر یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ٹو ٹو کلیپ, اور اس قسم سے ہندوستان کے طرف سے کوئی ریسپروکل سینٹیمنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو فورن پاورز کو ہم کہتے ہیں, اور وہ ریکگنائز اب آہستہ آہستہ کر رہے ہیں کہ اگر ہندوستان پاکستان کے ڈیفرنسز کو ریزالو کرنا ہے تو اس میں آؤٹ سائڈ پاورز کو انٹرسٹ لینا ہوگا. ہندوستان اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کر کے اپنی آپ کو بچا نہیں سکے گا. مثلاً امریکہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی ٹیم, جسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کردار ادا کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیسا کردار ادا کریں گے؟ نہیں, یہ میٹرز آف ڈیٹیل ہے. فلاسفیکلی جو ہے ہم چاہتے ہیں, سن لیجئے, ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے نا, ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے. آؤٹ لائن تو بن رہی ہوگی نا, جب ریویو ہو رہی ہے تو بن رہی ہوگی. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹرسٹ کس چیز میں انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ٹینشن جو تنازع ہے اس میں ریڈکشن ہو, ایک کارڈیل ایٹماسفیئر بنانے میں مدد ہو, ایک ایمبینس آف پیس کو ریسٹور کرنے میں مدد ہو. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی مورل ریسپانسبلٹی. وہ تو سادہ طریقہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کر لیا جائے. ٹینشن کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر تو کم ہو نہیں سکتی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, مگر وہ ایک فائنل سٹیپ ہوگا نا. آپ تو سارے جو پریلیمنری سٹیپس ہیں وہ اس کے تھرو گزرنا ہوگا. یہ ایک لانگ جرنی ہوگی, ایک پینفل جرنی ہوگی. اس طرح سے اتنے آسانی سے نہیں ان چیزوں کو اچیو کیا جائے گا, اور ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس کو مینٹین کرنا پڑے گا, بلکہ انٹینسیفائی کرنا پڑے گا, اور ہر کیپٹل میں ہماری نیریٹو کو پہنچانا پڑے گا کہ ہم کنسٹرکٹیو یہ جو بات کر رہے ہیں, تیار ہیں. آپ یہ سٹیپس کی بات کر رہے ہیں, یہی کام جنرل پرویز مشرف نے بھی شروع کیا تھا. کبھی وہ 4 نکاتی فارمولہ کہہ دیتے تھے, کبھی کہتے تھے کہ جو معاملات حل طلب ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے, جو مشکل ہیں وہ بعد میں ہونے چاہیے. اس وقت آپ ایگری نہیں کرتے تھے ان باتوں سے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں ایگری کر رہے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ ریز کیا ہے کہ پاکستان کی کشمیر کے اوپر جو سٹینڈ ہے اس کی لیجٹمیسی اور اس کی لیگیلٹی, اس کی جڑ کہاں ہے, اس کی روٹ کہاں ہے, ہمارے وشز پر نہیں ڈیپینڈنٹ ہے. وہ اس کی روٹ اور لیگیلٹی ڈرائیو ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے. جو میں بات کر رہا ہوں, آپ نیگوشیشنز کے پہلے ابھی بات چیت شروع ہی نہیں ہوئی اور آپ اپنے سٹینڈ کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے جنرس ہیں, ہم کتنے ولنگ ہیں. اس طرح سے ڈپلومیسی کنڈکٹ نہیں کی جاتی ہے. ڈپلومیسی میں بڑے انکریمنٹل سٹیپس لیے جاتے ہیں اور ریسپروکل کنسیشنز دیے جاتے ہیں, اور آپ اپنے فنڈامنٹل کور سٹینڈ پر کنسیشن نہیں دیتے. اسی ریفرنس سے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کا ایک ٹویٹ 2-3 دن پہلے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان گلگت بلتستان کا سٹیٹس چینج کرنا چاہ رہا ہے, 5واں صوبہ بنا رہا ہے, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم واقعی جی بی کو, گلگت بلتستان کو اب اپنا صوبہ بنا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی ڈیولپمنٹ کا مجھے علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی موو ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا فیصلے کے لیے ایک ہی ابھی تک دنیا میں ریکگنائزڈ فارمولہ جس پر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ تھی, وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنا چاہیے تھرو اے ریفرینڈم ٹو بی کیریڈ آؤٹ انڈر UN آسپیسز. اب وہی ایک اگر ہمارے پاس لیجٹمیسی ہے تو کسی شخص کو اور کسی حکومت کو یہ اختیار نہیں. ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری حکومت نے یہ کئی دفعہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ
کوئی بھی سولوشن کشمیر کا جو تین پارٹیز کو ایکسیپٹیبل نہ ہو، پاکستان کو، ہندوستان کو اور پیپل آف کشمیر، یہ تینوں کو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہونی چاہیے، آن ون پیج ہونا چاہیے. وہی ایگریمنٹ جو ہے لیجیٹیمیٹ ہوگا اور وہی ایگریمنٹ جو ہے اس کو سسٹین کیا جا سکے گا. ابھی جب آپ کی حکومت آئی، میاں صاحب کی حکومت آئی، نواز شریف اقتدار میں آئے الیکشن کے بعد، الیکشن جیت کر، تو کچھ معاملات بھارت کے ساتھ آگے بڑھنا دکھائی دیے، بڑے نہیں انفیکٹ. اب امریکہ کہہ رہا ہے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. مودی صاحب تو آئے بھی تھے، لاہور آئے تھے، سالگرہ کی مبارکباد بھی دی تھی. اب کیا دو طرفہ ملاقات یا شیک ہینڈ وہی جون میں آستانہ میں ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس سے پہلے کوئی دو طرفہ انٹریکشن پاسبل نہیں ہے؟ نہیں، پاسبل تو ہر وقت ہے، پرووائیڈڈ اس طرف سے کوئی اس میں انٹرسٹ نظر آئے. کوئی انٹرسٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. یہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں، جو وہ خود کہتے ہیں، لوک سبھا میں کہتے ہیں، باہر جا کر کہتے ہیں، اس میں تو مجھے صرف ہاسٹیلیٹی نظر آ رہی ہے اور صرف بیلیجرنس نظر آ رہا ہے. اور جو حکومت خود کہتی ہے کہ اپنے نیبرنگ کنٹری کو آئسولیٹ کرنا چاہتی ہے، اس سے آپ کس قسم کی بات چیت کی توقع رکھتے ہیں؟ جو ایک ریجنل، واحد ریجنل کوآپریشن کے لیے جو آرگنائزیشن سارک ہے، جس کو کہتے ہیں، اس کو اس نے کھل کے پبلکلی نہ صرف خود سبوٹاج کیا بلکہ دوسرے چھوٹے ممبر سٹیٹس کو دبا ڈالا. فاطمی صاحب کیا کریں گے؟ دنیا بھر کے وفود روزانہ پاکستان آ رہے ہیں، ہم تو کور کر کر کے تھک جاتے ہیں. کیا کون آئسولیٹ کرے گا؟ نہیں، آپ اس کو انکریج کریں. فاطمی صاحب بریک کا وقت ہوئے. ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے جنرل راحیل شریف صاحب کے حوالے سے. فاطمی صاحب خود بھی ابھی حال ہی میں سعودی عرب سے بھی ہو کر آئے ہیں. ذرا بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کلیئر ہے تو پھر پاکستان کے اندر کنسرنز کیا ہوئے ہیں اور حکومت کے پاس جواب کیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو، اور آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی صاحب. اب تو کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ جنرل راحیل شریف کی تعیناتی سعودی لیڈ کوalition اینٹی ٹیرر فورسز میں ایک ریاستی فیصلہ ہے. یہ ریاست نے کب یہ فیصلہ کیا تھا اور پھر آج بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، اس کی ڈیٹیلز کا مجھے علم نہیں ہے. یہ خواجہ آصف نے اس پر پارلیمنٹ میں بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے، ٹی وی پر بھی انہوں نے کچھ تبصرہ کیا ہے. وہی انفارمیشن مجھے بھی پتا ہے، کیونکہ ڈیفنس منسٹری، اٹس ٹوٹلی اے ڈیفنس منسٹری ریلیٹڈ ایشو. مگر ہاں، یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ ڈیفنس منسٹری ان آئسولیشن تو نہیں کر سکتی. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل کنسلٹیشن ہوئی ہوگی، وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت ہوئی ہوگی، پرو اینڈ کونز دیکھے گئے ہوں گے. کیا فیکٹر تھے جن کی وجہ سے ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا؟ اب یہ لانگ پروسیس ہے. یہ پروسیس بہت پہلے شروع ہوا تھا جب یہ آئیڈیا پہلی مرتبہ فلوٹ کیا گیا. اور ہماری جو انڈورسمنٹ اس پلان آف ایکشن کے لیے اس لیے ہے کہ ہم یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ٹیررزم اور ملیٹنسی نے سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کو ڈیمیج کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، جرمنی میں واقعہ ہوا، لندن میں ہوا، پیرس میں ہوا، اس میں 8, 10, 20 لوگ مارے گئے. مگر یہ جو پوری دنیا کی نیریٹو بن گئی ہے، اسلامک ٹیرر، یہ فنڈامنٹلسٹ اسلام، یہ جو بھی آپ ریڈیکل اسلام، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا کی نیریٹو. اس میں ینگر جنریشنز میں بڑا ایک فرسٹریشن پیدا ہو رہا ہے، ایک سینسزم پیدا ہو رہی ہے. اور جو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے یہ نیریٹو شروع کی تھی، کلیش آف سویلائزیشنز، ان کو مواد مل رہا ہے، ان کو مٹیریل مل رہا ہے. تو اگر کوئی ایسی ایفرٹ ہو جس کی ملٹری کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل بھی ہو، ایک کلچرل بھی ہو، ایک انفارمیٹیو بھی ہو، جس میں اسلام کی پورٹریل جو ہے وہ بہتر اور پازیٹیو کی جائے، تو ہم پاکستان نے نیسیسرلی فاطمی صاحب یہ ملٹری الائنس ہے جی، مگر اس کی اینٹی ٹیرر فورس ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس کی سربراہی سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف میں آپ کو کریں گے. کانٹریڈکٹ نہیں کر رہا، ہم صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکشنز ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں، یہ بھی بات شامل تھی کہ اسلامک کنٹریز کو اپنی، آپ ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں، میں نہیں توقع کرتا کہ
آپ ریکمینڈ کریں گے یا ہاں کریں گے کسی ایسے الائنس کے لیے جس کا ٹی او آر، جس کا طریقہ کار پتہ نہ ہو، جس میں پاکستان کے کردار کا آئیڈیا نہ ہو؟ آخر اس الائنس میں آپ کے نزدیک پاکستان کا کردار ہے کیا؟ نہیں، خواجہ آصف نے جیسے کہ ایکسپلین کیا کہ یہ بہت ہی ابھی ایمبرائنک سٹیج میں ہے، ابھی اس کی شروعات ہوئی ہے، یہ ابھی صرف ایک آئیڈیا ہے۔ وہ آئیڈیا جو ہے سعودیز نے بتایا تھا کہ وہ دوسرے ممبر سٹیٹس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو فردر ڈیولپ کریں گے، اس کو فردر فلیش دیں گے ان بونز کو، اور اس کے بعد ایک کلیکٹیو فیصلہ ہوگا۔ دو تین پرنسپلز تو بڑا کلیئر تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں فوکس جو ہے کسی کنٹری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ٹیررزم اور ملیٹنسی کے خلاف ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں کائنیٹک ایکشن لیا جائے، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، اس میں انفارمیشن شیئرنگ ہوگی، جن کے پاس ایکسپرٹیز ہو وہ ایکسپرٹیز وہ شیئر کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت کلیئرلی ہم نے کہہ دیا کہ یہ کسی بھی مسلم کنٹریز کے انٹرسٹ کے خلاف یہ کوalition نہیں کام کرے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی انیشیٹو سے مسلمان ملکوں میں ان کے تعاون بڑھے، ان کی آپس میں ریلیشن شپ میں بہتری آئے۔ تین پرنسپل، تین بنیادی اصول آپ نے واضح کر دیے، بہت شکریہ۔ تیسرا جو پرنسپل آپ نے بتایا، میں اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ میں کوئی تہران کی بات نہیں کر رہا، میں بغداد کی بات نہیں کر رہا، میں ڈمسکس کی بات نہیں کر رہا، اسلام آباد میں موجود ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست نے یہاں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہے تو پھر ٹرانسپیرنسی اس اتحاد کی ٹریول کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں اعتراضات آ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ابھی تک اس کے ٹی او آرز جو ہیں ٹوٹلی اس کو ایک جگہ پر نہیں لایا گیا ہے۔ اس کی جو ایک فارمل میٹنگ ہونے والی ہے ڈیفنس منسٹرز کی، وہ ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی ڈیکلریشن، اس کی ایمز اور آبجیکٹیوز کی ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی ہے۔ مگر ایران ایک ہمسایہ ملک ہے، ایران ایک بردرلی کنٹری ہے، اور پاکستان کی آج سے نہیں پچھلے 70 برسوں سے یہ کوشش رہی ہے، خواہش رہی ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن شپ میں صرف فرینڈشپ نہیں ہونا چاہیے، ایک ویزیبل کانکریٹ کوآپریشن ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے ٹو امپروو ریلیشنز ود دی امہ۔ سارے مسلم کنٹریز کے ساتھ ہم تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اس میں انٹر مسلم اسٹیٹ کے رائیولری میں ہم کبھی نہیں پڑتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے جو ایون اسمبلی میں بھی تقاریر ہوئی، خاص طور پر پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ نے یہ نقطہ بار بار اٹھایا کہ یہ اتحاد ایک سیکٹیرین سا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایران کا جو اعتراض ہے اس اعتراض کو پاکستان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لگتا ہے یہ والا فیصلہ اس اعتراض کو اوور رول کر کے کیا گیا۔ نہیں دیکھیے، ان فیکٹ میں آپ کو تھوڑا سا I'll take you back، جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے سعودی عربیہ اور کنگ سلمان سے بات چیت ہوئی تھی یمن کرائسس کے دوران، تو پرائم منسٹر صاحب نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے مل کر کے تہران ٹریول کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی آپس میں جو ڈیفرنسز ہے وہ ہمارے… جب میڈیشن کے لیے گئے تھے وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے، ساتھ جنرل راحیل شریف بھی اس وقت آرمی چیف تھے، جی، تو یہ آپ بھی گئے تھے۔ اس وقت کنگ سلمان سے میٹنگ میں پرائم منسٹر نے اس چیز کو شیئر کیا کہ دیکھیے آپ کی جو آپس میں ٹینشن ہے اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کو بڑا اس سے دکھ ہوتا ہے، تو ہم آپ سے مل کر کے یہاں سے تہران جا رہے ہیں، ہم چھپ چھپا کے نہیں گئے، اور وہاں پریزیڈنٹ خاتمی سے ملاقات کریں گے۔ پریزیڈنٹ خاتمی کو بھی یہی میسج دیں گے کہ آپ آپس میں اگر بیٹھ کر کے بات چیت کر کے کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ پر آئیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ پریزیڈنٹ روحانی سے بات ہوئی تھی، یہ روحانی سے، جی ہاں، روحانی سے، اور خاتمی روحانی سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی،
اور یہ رول پرائم منسٹر نے پہلے بھی یہی پرفارم کیا ہے ان فیکٹ. بٹ پھر بھی یہ آپ نے درست کہا کہ یہ مسلمانوں کا ٹیررزم نے امیج خراب کیا ہے, ایک نیریٹو اینٹی مسلم بن گیا ہے, لیکن اس اتحاد کی کمپوزیشن دیکھیں, یہ درست آبجیکشن ہے کہ یہ سارے جو پریڈومیننٹ سنی مسلم کنٹریز ہیں ان کا اتحاد ہے. اگر اس میں ایران آ جاتا, عراق آ جاتا, شام آ جاتا اور کچھ ممالک آ جاتے تو ایک طرح کا یہ اعتراض کوئی نہ کر سکتا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اب ہم اس کے اندر جا کے ہمارا رول یہی ہوگا کہ اس کی اورینٹیشن جو ہے وہ یونیورسل ہو, یونیورسل ان دا سینس کہ پوری دنیا کی امہ ہے. نمبر 2, اس کی آبجیکٹیوز پر کلیئرٹی آئے. نمبر 3, یہ اسپرٹ آف ٹالرنس اور اکوموڈیشن کو پروموٹ کرے, آئسولیشنزم کے طرف نہ جائے, سیکٹیرینزم کے طرف نہ جائے. یہ سب کچھ پاکستان کرے گا, اسی بالکل کرے گا, کیونکہ پاکستان کا ہسٹورک رول رہا ہے. اسی لیے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یاد آپ کو کراؤں کہ جب یہ سعودی عربیہ اور ایران کا ٹینشن ایٹ اٹس ہائٹ تھا اور ان کی آپس میں بات چیت بھی نہیں تھی, تو پرائم منسٹر صاحب نے اس زمانے میں کراؤن پرنس عبداللہ اور اس زمانے کے پریزیڈنٹ رفسنجانی جو اب روانہ ہو گئے, انتقال کر گئے, دونوں کی میٹنگ اسلام آباد میں کروائی اور اس سے تعلقات میں بڑی بہتری آئی تھی. تو یہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ہسٹورک ایک آبجیکٹیو رہا ہے کہ مسلم کنٹریز کے آپس میں ڈیفرنسز جو ہوں ان کو کم کیا جائے اور جہاں تک پاسبل ہو ان میں ریکنسیلیشن پروموٹ کیا جائے. فاطمی صاحب, بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم کچھ اسی طرح کے اور ایشوز پر بھی نظر ڈالیں گے, خصوصاً برطانیہ کے حوالے سے اس وقت کی پاکستان کی حکومت کچھ مسائل پر, الطاف حسین کے معاملے پر, بانی ایم کیم کے معاملوں پر تفاوضات کا اظہار کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی صاحب. فاطمی صاحب, جنرل راحیل شریف کے حوالے سے ریاست کا جو فیصلہ ہے اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ تو لندن میں کی گئی, ٹھیک ہے, لندن ہی کے ساتھ ہمارے کچھ ایشوز پر تحفظات بھی ہیں, ریزرویشنز ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں برطانیہ کی ہوم سیکرٹری یعنی وزیر داخلہ ایمبر روڈ آئی ہوئی تھیں, ان کے سامنے کھڑے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بر وقت پاکستان کے تحفظات کا اظہار کیا. وہ نہ جنرل راحیل شریف کے حوالے سے تھے, نہ ٹیررزم کے حوالے سے, نہ کسی اور حوالے سے. وہ تھے کہ الطاف حسین کے حوالے سے پاکستان کی ریزرویشنز کو برطانیہ سیریس نہیں لے رہا, برطانیہ پاکستانی کنسرنز کو سیریس نہیں لے رہا. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, اس پر میرے بڑے بریف کمنٹس ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری ٹیریٹری سے باہر ہے اور میں اپنی فارن ریلیشنز کا تو معاملہ ہے نا, ہم اپنی ٹیریٹری سے باہر نہیں جاتے. میں کر رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں, ہم اس کے باہر نہیں جاتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ لائف لانگ ٹریننگ ہے, آج کی نہیں ہے, لائف لانگ. نمبر 1. نمبر 2, چودھری صاحب نے جو اس وقت کمنٹس کیے تھے وہ صحیح تھے, اپروپریٹ تھے, کیونکہ پاکستان کی جو کنسرنس ہے اس کی بہتر اپریسیشن ہونی چاہیے یو کے میں. اچھا, ان کی کیا وجوہات تھیں وہ چودھری صاحب اور ان کے برٹش کاؤنٹر پارٹ نے آپس میں بات چیت کیا ہوگا, مگر ایک شخص جس کی ایکٹیویٹی سے پاکستان کو اتنا دکھ پہنچا, نقصان پہنچا, جس کے امیج کو ڈیمیج کیا گیا, اور اس کے خلاف اگر حکومت پاکستان ایکشن لینا چاہتی ہے تو کسی اور ملک کو اس میں روڈ بلاک نہیں بننا چاہیے. تو برطانیہ کن گراؤنڈز پہ روڈ بلاک بنتا ہے؟ تو یہی چیز تو چودھری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ فورن آفس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وزارت خارجہ کا تو بنیادی کام ہے نا لوگوں کو منانا, لوگوں کو راضی کرنا, ملک کے مفادات کا تحفظ کرنا. اگر پاکستان کا مفاد وہاں پر پروٹیکٹ نہیں ہو رہا تو بنیادی طور پر تو اس پوری منسٹری کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو میں ہیڈ نہیں ہوں, سرتاج صاحب ہے, یہ کریکشن آپ ضرور اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, ہم اسی طرح چلائیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے چودھری صاحب اس کو بڑا فورسفلی ٹیک اپ کر رہے ہیں. جب وہ لندن گئے تھے اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ خود جو آج کل پرائم منسٹر ہیں اس وقت وہ ہوم منسٹر تھیں,
میں جی ہاں، تھیریسا میں، اور اب جو نئی ہوم منسٹر ان کے ساتھ انہوں نے ٹیک اپ کیا، اور جو اس میں لیگل امپیڈیمنٹس جو نظر آ رہے ہیں اس کو برٹش نے کہا کہ ہم اس کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چودھری صاحب کو آپ انہیں اجازت دیں نہیں کہ وہ اس ایشو کو پرسو کریں؟ میں تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی، جو لیگل امپیڈیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. نہیں، اس پر میرے لیے تبصرہ کرنا اناپروپریٹ ہوگا. چلیں، ہم ویسٹ کی، امریکہ کی بات کی، برطانیہ کی بات کی. ابھی افغان امن کے لیے نظر یوں آ رہا ہے، اٹ اپیئرس کہ روس، چین اور پاکستان ایک الائنس بنا رہے ہیں فار پیس اینڈ سٹیبلٹی ان افغانستان. جی نہیں، اس پر کوئی الائنس نہیں بن رہا ہے، مگر ہر وہ کنٹری جو افغانستان میں پیس دیکھنا چاہتا ہے آپس میں وہ کنسلٹ کر رہے ہیں. اس کے پہلے چائنیز نے انیشیٹو لیا، اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. کئی مہینے پہلے روس نے ایک چھوٹی سی کانفرنس بلائی تھی، اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. افغانستان کا مسئلہ تھا، افغانستان تھا ہی نہیں اس میں. نہیں، دیکھیں نہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں پیس پروموٹ کرنے کے لیے اس کے جتنے فرینڈلی سٹیٹس انیشیٹو لیتے ہیں اس کو ہم سپورٹ کریں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ افغانستان کی سول وار کنڈیشنز کا نیگیٹو اثر کس پر پڑتا ہے؟ پاکستان پر پڑتا ہے. چائنا کی کنسرن بھی لیجیٹیمیٹ ہے، ان کا کامن بارڈر بھی ہے، ایسے بھی علاقے ہیں جس کے سیکیورٹی کے بارے میں ان کا کنسرن ہے. رشیا اب نیبرنگ سٹیٹ نہیں رہا، مگر ایک اس کی ہسٹورک انٹرسٹ رہی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. آج سے نہیں، 200-300 سال پہلے بھی افغانستان کے ساتھ روس کی تھی، اور اب افغانستان اور روس نے اپنی ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کی 1921 میں. اس کے بعد سینٹرل ایشیا کیونکہ سوویت یونین کا حصہ تھا تو وہ نہیں بنی. آپ روس کی بات کر رہے ہیں نا، اب یہ بھی امپریشن آ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ روس اور طالبان قریب ہو رہے ہیں. پاکستان کی کیا فیڈ بیک ہے اس بارے میں؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ملک اگر اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتا ہے پوزیٹیولی، ہم اس کے سپورٹیو ہیں. روس پوزیٹیولی انفلوئنس کر رہا ہے. جی، روس نے ہمیں بتایا ہے کہ روس کو میجر کنسرنس ہے کہ اگر وہاں سول وار کنڈیشنز جاری رہیں تو وہاں افغانستان ایک سینٹر بن سکتا ہے فار ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، جس قسم کا آئیسس جس کو کہا جاتا ہے، یہ داعش کہا جاتا ہے. احرار ہے جو ادھر سے ٹی ٹی پی ہے، سارے افغانستان میں بیٹھ گئے. روس دور ہے، صحیح ہے، مگر روس کے ساتھ جو ان کے فرینڈلی سٹیٹس ہیں جیسے تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، ترکمن، اس میں یہ انفلٹریٹ کر سکتے ہیں. تو روس کی ایک کنسرن جو ہے بڑی انڈرسٹینڈیبل ہے. ہمارے پہلے 3 ممالک کا اجلاس ہوا ماسکو میں، پھر 6 کا ہوا، ابھی سارے سینٹرل ایشینز بھی 12 کا ہو رہا ہے. جی، جس ملک کی فزیکل ٹروپس ہیں افغانستان میں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ امریکہ ہے. امریکہ کے بغیر یہ سارے ممالک مل کے افغانستان میں امن لا سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری یہ امید ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ اس قسم کی پیس انیشیٹو جو ہے ایونچولی جب نیکسٹ اسٹیج پر جائے گی تو اس میں امریکہ کا بھی ہونا ضروری ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ان کی ٹروپس موجود ہے، $8 ٹریلین انہوں نے وہاں بہایا ہے. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر، سب سے بڑا سٹیک ہولڈر، اور ہنڈریڈز آف ان کے سولجرز وہاں مارے گئے ہیں، تو اس کے بھی انٹرسٹ ہے. اسی لیے ہماری تھرو آؤٹ یہ کوشش رہی ہے امریکنز کو کنونس کرنے کی کہ آپ کیو سی جی کو زیادہ ایفیکٹو کریں، اسے زیادہ استعمال کریں. مگر رکاوٹ کیو سی جی میں امریکی ہیں یا افغان حکومت ہے؟ یہ کہنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ کس کے طرف سے زیادہ ریزرویشنز تھی، مگر یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ خاص کر کے 2 واقعات جو ہیں، ایک تو پری میچور وہاں سے پریس لیک کی گئی ملا عمر کی، اور دوسرے طرف جو ہے ملا منصور جب ایران سے کوئٹہ کے طرف جا رہے تھے تو امریکنز نے ڈرون. اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی انفلوئنس، تھوڑی سی انفلوئنس، مگر وہ استعمال کریں طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لانے کے لیے، اور دوسرے طرف سے اس کے لیڈر کو مار دیا گیا. وہ کانٹرڈکشن بھی آج تک ہمیں نہیں سمجھ میں آئی. مگر اب جو ہے ایڈمنسٹریشن ان ساری چیزوں کی ریویو کر رہی ہے، نیوز پیپرز بھی رپورٹ کر رہے ہیں. ریویو ادھر ہو رہا ہے، بٹ what about افغان حکومت، what about افغان گورنمنٹ، what about پریزیڈنٹ ڈاکٹر اشرف غنی؟ ایک اچھا آغاز ہوا تھا. ابھی چند دن پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر جنجوعہ
صاحب کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہر حال میں افغان حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہے. یہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کی پالیسی بنا رہے تھے. ہم کس حد تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے نہ صرف یہ بلکہ سرتاج عزیز صاحب کی حنیف اتمر سے ملاقات لندن میں ہوئی 15 تاریخ کو. دونوں وہاں موجود تھے تو برٹش نے انیشیٹو لیا، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مارک لائل گرانٹ نے، اور دونوں کے ساتھ میٹنگ کی اور دونوں کو کنونس کیا کہ آپ ایک میکنزم پر ایگری کریں. تو وہ میکنزم پر ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ ہاں کوئی میکنزم ہونی چاہیے. 15 تاریخ کو ایک میکنزم پر ایگری کیا گیا تاکہ ڈیفرنٹ لیولز پر ایک چینل آف کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو سکے بٹوین اسلام آباد اور کابل. اس کا پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ریموو کیا جائے. اگر کسی انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے اس پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. اس میکنزم کا انیشیٹو کوئی آیا کسی ایک ٹینجیبل میٹنگ کی صورت میں؟ ابھی تک تو نہیں آیا. نہیں، کچھ آرمی لیول پر بات چیت ہو رہی ہے، جو ہاٹ لائن کمیونیکیشن کئی لیول پر یہ کیا جا رہا ہے. اور پھر فائنل اس کا سٹیج یہ ہوگا کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ایٹ فریکوینٹ انٹرولز فورن منسٹرز بھی دونوں ملک کے ملیں گے. دیکھیے پاکستان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ افغانستان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، ان کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو افغانستان میں امن دیکھنا نہیں چاہتی. کون؟ وہ چاہتی ہیں کہ ٹربلز میں. کون سے ممالک؟ آپ بھی ذرا سا سوچئے، اس پر ہم بھی سوچتے ہیں. آپ تو بتا رہے ہیں نا سر، ہم تو آپ سے جاننے کے لیے آئے ہیں. نہیں، کچھ کنٹریز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ ڈسٹربڈ حالات کو، انسٹیبل حالات میں وہ اپنی نیرو نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جائے اور پاکستان کو اس سرزمین کو استعمال کیا جائے پاکستان میں اپنی نیگیٹو اور میں کہتا ہوں کہ ہارمفل پالیسیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ سید طارق فاطمی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ظاہر ہے خطے کے حالات بھی پیچیدہ ہیں اور پھر پاکستان کے ارد گرد انوائرمنٹ جو ہے وہ ویسٹرن بارڈرز ہوں یا ایسٹرن بارڈرز ہوں، کوئی ماحول اچھا نہیں ہے. اور اس حوالے سے اگر امریکہ یا کوئی اور بڑی طاقت اس خطے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو پاکستان کی طرف سے اس کو ویلکم کرنا ایک لاجیکل کنکلوژن ہے. اپنے میزبان شوکت پیراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.